بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، موت سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص قسم کی نشانی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا پھر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو آنے سے پہلے کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا اور کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے میں کوئی قاصد یا کوئی پیغام رساں ضرور بھیجوں گا، چنانچہ وہ آ کر آپ کو آپ کی وفات کے بارے میں اطلاع دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بابت بات کی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا اور کوئی پیغام دینے والا آپ کے پاس بھیجوں گا، اور اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤ گے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے، اور وہ بھی میں نے 3 قاصد بھیجے تھے، نہ ایک نہ 2۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سے قاصد تھے؟ ملک الموت نے فرمایا کہ پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہو گئے تھے، اور دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ بھی ختم ہو کر کمزور ہو گئی تھی، اور تیسرا میرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی تھی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتلائیں، اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے ہی رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے اور لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی کے اعتبار سے مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تعصب لیا جاتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے، اور حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، اور آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین محترم، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ، پاؤں اور گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نیلا یا روغنی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اب موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اس کے بعد سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھتا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ، یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے، تو اس کی روح خوش ہو کر نیکی کرنے کا قصد کرتی ہے۔
اس وقت یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اس کو پسند ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے۔ وہ اس کو گمراہ کرتا اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھا دیتا ہے، تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا برا نہیں کرتا، بلکہ وہ شخص اسی لائق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر ایسا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کی تشریح میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح سے نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سراغ سے بلاتا ہے، اور مومنوں اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں نہیں ہوتی، اور اس کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے کہ مومن کی جان تو خود بخود نکلنا چاہتی ہے، اور کافر کی جان آخر تک جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے اچھا گمان رکھتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے اپنا تعلق پیدا کر چکا ہو۔ پس اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنے نیک اعمال کرو کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارے دل کے اندر حسن ظن پیدا ہو جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی اس گمان پر مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میری مغفرت فرما دے گا اور مجھے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو شہد جیسی چیز عطا کرتا ہے، یعنی کہ اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے اور آنکھوں سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر مرنے والے کے سینے کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو، جیسا کہ اس کا گلا گھونٹنے کے وقت آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بدل جائے اور منہ سے جھاگ نکلے، تو یہ میت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اعمال صالح کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن پیدا کرنے والی کیفیات عطا فرمائے۔ آمین۔